بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن دازی کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کا قرآن نکلا، وہ دونوں آپ کے ساتھ سفر پر نکلی۔ جب رات کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آج رات تم میرے اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہو جاتی اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں، پھر تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ پر سوار ہو گئی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کے پاس آئے تو اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کیا اور ان کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ منزل پر اتر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا تو انہیں سخت رشک آیا۔ جب سب لوگ اترے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں ازغر کی گھاس میں مار مار کر کہنے لگی، یا رب مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے، وہ تیرے رسول ہیں اور میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6298۔ سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کھانوں پر سرید کی فضیلت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6299۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا 11 عورتیں ایک جگہ بیٹھی آپس میں پکا معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ پہلی نے کہا، میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جس میں کوئی خوبی نہیں، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر رکھا ہو، نہ اس کا راستہ آسان ہے کہ اس پر چڑھ کر جا سکے اور نہ وہ گوشت فربا ہے کہ اسے منتخب کر کے لایا جائے۔ اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے یہ کہا کہ اس کا خاوند قلیل المنفعت، متکبر اور بے فیض ہے۔ دوسری نے کہا، میرا خاوند ایسا ہے کہ اس کی خبر عام نہیں کر سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر میں بتاؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی، اس کے اندر عیب ہے لیکن جیسا بھی ہے بچوں وغیرہ کی بنا پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اگر بتایا تو ایسی باتیں ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تیسری نے کہا، میرا خاوند حد سے زیادہ لمبا ہے، احمق اور بد اخلاق ہے، اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تو لٹکی رہوں گی۔ اس کا خاوند عقل اور خیر سے عاری ہے اور وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے نہ ٹھیک طرح سے گھر بس رہا ہے۔ چوتھی نے کہا، میرا خاوند تہامہ کی خوشگوار رات کی طرح ہے، نہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، اس کے ساتھ میری زندگی میں نہ اس کی بدغلقی یا کم مائگی کا کوئی ڈر ہے، نہ اکتاہٹ ہے، بہت آرام دہ اور اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ پانچویں نے کہا، میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے، جو بٹ میں ہوں برام کی نیند سوتا ہے،
جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے، انتہائی بہادر، معزز، غیور اور سب سے ممتاز ہوتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے۔ چھٹی نے کہا میرا خامند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے، اگر پیے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے ارد گرد اچھی طرح کپڑا لپیٹ لیتا ہے، میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کا غم جان سکتی، پیٹو سست اور مردانگی سے آری ہے۔ ساتویں نے کہا میرا خامد اس کی صفات یہ ہیں، یا تو وہ برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور درمندہ ہے، عقل پر حماقت کی تہیں لگی ہیں، دنیا کی ہر بیماری اس کی بیماری ہے، کر یہ سکتا ہے کہ تمہارا سر پھوڑ دے یا جسم کو زخمی کر دے یا ایک ساتھ دونوں کام کر دے۔ آٹھویں نے کہا میرا خامد اس کی خوشبو زرنب معطر پودے کی خوشبو جیسی ہے، جسم معطر رہتا ہے یا لوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی ہے، اور اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح نرم و ملائم ہے، نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہے۔ نویں نے کہا میرے خامد کے گھر کے ستون اونچے ہیں، اونچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے، اس کی تلوار لٹکانے والی پیٹی لمبی ہے، دراز قد، قوی اور بہادر ہے، اس کے کھانے پکنے کی جگہ پر راکھ کے ڈھیر ہیں، صحیح ہے، بہت کھانا پکواتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کا گھر قبیلے کی مجلس کے بالکل ساتھ ہے، قبیلے کے سرکردہ مشوروں اور فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سردار ہے، دانا ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ دسویں نے کہا میرا خامد مالک ہے، اور کیا چیز ہے مالک، اس کا جتنا اچھا بھی تعارف بھی کرایا جائے وہ اس سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کو بٹھانے کے لیے باڑے بہت ہیں، ان کی چراگاہیں جہاں کھلے پھرتے رہیں کم ہیں، مہمانوں اور قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا جائے، اس لیے کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی ہے اور نسبتاً کم تعداد چراگاہوں میں بھیجی جاتی ہے۔ جب وہ اونٹ عود کے ساز کی آواز سنتے ہیں، مہمانوں کے استقبال کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں، تو جان لیتے ہیں کہ ان کو نہر کرنے کا وقت آ گیا۔ 11ویں عورت نے کہا میرا خامد ابو ذر تھا، کیا بات ہے ابو ذر کی، میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے لاد دیا، عمدہ کھانے کھلا کھلا کر میرے دونوں کندھے چربی سے بھر دی، اور مجھے اتنی خوشیاں دی اور شان بڑھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہو گئی۔ اس نے مجھے آبادی کے ایک کنارے پر چند بکریوں والے گھرانے میں دیکھا اور ایسے گھرانے میں لا کر رکھا جہاں میں نے دیکھا کہ گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گہنے والے غلہ گہتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسا الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں تو کوئی برائی نہیں کرتا، اور سوؤں تو دن چڑھے تک سوتی رہوں، اور پیوں تو سیر ہو کر بچا دوں۔ ابو ذر کی ماں تو کیا ماں ہے ابو ذر کی، اس کے ظروف بڑے بڑے صندوق، بورے، برتن کناروں تک بھرے ہیں، اور اس کا گھر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ابو ذر کا بیٹا تو کیا بیٹا ہے ابو ذر کا، ایسا چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ اس کے سونے کی جگہ ایسی ہے جیسے کھجور کے پتے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کر لیا گیا ہو، اور کم اور ایسا کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کی ایک دستی سے سیر ہو جاتا ہے۔ ابو ذر کی بیٹی، کیا بیٹی ہے ابو ذر کی، باپ کی اطاعت شار، ماں کی فرما بردار، جسم کپڑوں کو بر دے، ہمسائی یا سوکن اسے دیکھے تو غصے میں تپ جائے۔ ابو ذر کی خادمہ، کیا خادمہ ہے ابو ذر کی، نہ گھر کی بات ادھر ادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانا لٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا برا رہنے دیتی ہے۔ ابو ذر، اس ذر نے کہا ابو ذر اس وقت گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برتن مکھن نکالنے کے لیے بلوئے جا رہے تھے، اور ایک ایسی عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے 2 بیٹے تھے، اس کی کمر کے نیچے سے 2 اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی، وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں لمبا
خطی نیزہ رکھتا تھا، اس نے سروت سے بڑی نعمتیں مجھ پر بہا دی اور مجھے چر کر واپس گھر آنے والے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے دیے اور کہا ام زر خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بار کے بھجواؤ۔ اس نے میرے اکرام کی انتہا کر دی، اس نے جو کچھ مجھے دیا سب اکٹھا کر لوں تو بھی لگتا ہے یہی ہے کہ ابو ذر کا سب سے چھوٹا برتن بھی نہیں بھرے گا۔ ساری نعمتوں اور عزت کے باوجود اسے ابو ذر بھولتا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ام ذر کے لیے ابو ذر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6305۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔